بسم الله الرحمن الرحيم. وهو نوعان: متصل وهو الأصل، ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر بأن يكون على خلاف جنس ما سبق. وهذا يسمى منقطعا في عرف النحاة، وإطلاق الاستثناء عليه مجاز لوجود حرف الاستثناء إلى آخره. بات چل رہی تھی بیان تغییر کی، اور اس میں دو چیزیں آئی تھیں: استثناء اور تعلیق، کسی چیز کو معلق کرنا. تو استثناء کے حوالے سے کچھ بحث مکمل ہو گئی. یہاں سے اس کی دو اقسام بیان فرما رہے ہیں. وہ نوعان، اور وہ دو قسم پر ہے: متصل اور وہ اصل ہے. اور منفصل وہ ہے کہ جس کا استخراج نکالنا صحیح نہ ہو صدر کلام سے، بہی طور کہ وہ خلاف جنس میں سے ہو، جیسا کہ تفصیلات گزر چکی ہیں. میں نے بھی مثالیں آپ کو عرض کی تھی. جان القوم الا حمارا، قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا. تو اب ظاہر ہے یہ قوم میں سے تو نہیں ہے. وهذا يسمى منقطعا في عرف النحاة، اور نحویوں کی اصطلاح میں اس کا نام منقطع رکھا جاتا ہے. وإطلاق الاستثناء، اور استثناء کا اطلاق اس پر مجازن ہے، حرف استثناء کے پائے جانے کی وجہ سے، لیکن حقیقت میں یہ مستقل کلام ہے. حقیقت میں یہ مستقل کلام ہوتا ہے، یعنی اس کا ماقبل سے استخراج ہی ٹھیک نہیں ہوتا. اور یہی معنی ہے اس کے قول فجعل مبتدئا کا، یعنی ہم اس جملے کو نیا جملہ بنائیں گے. تو یہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا اس بات سے مقصد ہے. آگے ایک مثال دی ہے اس پر کہ آگے مثال دی ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یقیناً وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین. یہ حکایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی، جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا: ان هذه الاصنام التي تعبدونها انهم عدو لي الا رب العالمین، کہ یقیناً یہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ میرے دشمن ہیں مگر تمام جہانوں کا پروردگار، یعنی لیکن رب العالمین. فإنه ليس بعدو لي، وہ میرا دشمن نہیں ہے. اب یہاں فإنه تعالی، لفظ اللہ جو ہے وہ داخل ہے اصنام میں. فیکون کلاما مبتدیا، بس ہوگا ابتدائی کلام. اور اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ قوم اللہ کی عبادت کرتی ہو اصنام کے ساتھ، یعنی بتوں کی بھی کرتی ہو اللہ کی بھی کرتی ہو. تو پھر معنی یہ ہوگا فإنه كل ما عبدتموه، ہر وہ معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو میری دشمن ہے، الا رب العالمین، مگر تمام جہانوں کا پروردگار. اس صورت میں استثناء جو ہے متصل ہوگا. پچھلی صورت میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ فإنه تعالی لیس داخلا فی الاسنام، لفظ اللہ جو ہے وہ بتوں میں داخل ہی نہیں ہے. جب داخل نہیں ہے تو اگلا والا کلام ابتدائی کلام شمار ہوگا، اس کو پچھلے کے ساتھ نہیں ملائیں گے. جیسا کہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ جو استثناء منقطع ہوتا ہے وہ مستقل کلام ہوتا ہے. اور
اگر یہ مطلب ہو جیسا کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کی بھی کرتے تھے، تو اگر ان کی قوم کو یوں سمجھ لیا جائے کہ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی بھی، تو پھر یہاں پر استثناء متصل ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ ہر معبود میرا دشمن ہے، لیکن سوائے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ بس ایک منٹ صبر کیجیے گا ذرا۔ جی، والاستثناء مع تعقب کلمات معطوفة بعضها على بعض، اور استثناء جب واقع ہو حروف عاطفہ کے ساتھ، یعنی بعض کلمات کا بعض پر عطف کیا گیا ہو، بئی طور کے کوئی شخص کہے لزید علی الف ولعمر علی الف ولبکر علی الف الا میہ، یہاں سے ایک اور مسئلہ چھیڑا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، اس میں اختلاف ہے۔ تو کہنے کہ پھیر دیا جائے گا سب کی طرف شرط کی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الا میاں کا تعلق سب کے ساتھ ہوگا، گویا اس نے زید کا بھی 900 دینا ہے، عمر کا بھی 900 دینا ہے، اور بکر کا بھی 900 دینا ہے، جیسا کہ شرط کو سب کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے۔ احناف اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کی بھی آگے آ رہی ہے بات۔ فیقون و استثناء المیہ، تو میاں کا استثناء ہوگا ہر ہزار سے، ہزاروں میں سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جیسا کہ اس کی مثال ہوتا ہے شرط میں، بئی طور کے اگر کہے ہند طالق زینب طالق عمرۃ طالق ان دخلت الدار، تو یہ طلاق ہر زوجہ کی معلق ہوگی دخول دار کے ساتھ، اور یہ اس لیے کہ استثناء اور شرط جو ہے یہ دونوں ان کے نزدیک بیان تغییر ہیں، پس مناسب یہ ہے کہ ان کا حکم بھی ایک ہو۔ ماجد بھائی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ مشکل تو نہیں ہے یہ؟ اور ہمارے نزدیک اس استثناء کو اس چیز کی طرف پھیرا جائے گا جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے بخلاف شرط کے، اس لیے کہ وہ ہمارے نزدیک بیان تبدیل ہے، استثناء جو ہے وہ نکال دیتا ہے کلام کو اس بات سے کہ عامل ہو تمام میں، بس مناسب یہ ہے کہ صحیح نہ ہو، لیکن ضرورت کی وجہ سے، اس کے مستقل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں اس کو شمار کر دیا بیان مقصود، یعنی جب مقصد حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس میں کوئی مذائقہ